MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफ़ा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आली क़द्र सदर मुहतरम ज़ी वक़ार अज़ीज़ान उलमाए कराम और सामाईन इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वलन रब्बे कायनात के हुजूर उज्ज़ो नियाज के साथ हम्द व शुक्र का नज़राना पेश करते हैं। बादहू जामिया की मोहब्बत में आए हुए तमाम मेहमानों के शुक्र गुज़ार हैं। खुसूसन हज़रत मौलाना अहमद अली साहब नदवी का दिल से शुक्र गुज़ार हैं, जिन्होंने बावजूद ज़ौफ़ व नक़ाहत के और अहम दीनी, रूहानी और इल्मी मशगूलियात के हमारी दावत को शर्फ़ कबूलियत से नवाज कर जलसा को अपने वरूद व मसऊद से रौनक बख्शी और हौसला अफजाई फरमाते हुए हमें मुस्तफ़ीज़ होने का मौका इनायत फरमाया। सामाईन कराम, इंसान की तख्लीक़ से पहले अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को निअमत वजूद से नवाजा था, और वो अल्लाह ताला की ऐसी अताअत गुज़ार व इबादत गुज़ार मखलूक हैं जो हमेशा फरमा बरदार में लगे हुए हैं, ज़र्रा भर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। ऐसी मुती व फरमा बरदार मखलूक के होते हुए जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना खलीफा व नाइब बनाना चाहा तो बजाय फरिश्तों के इंसानों को अपना नाइब बनाया, और हमादम इबादत में रहने वाले फरिश्तों को इंसान की नायाबत तस्लीम कराने के लिए उसके सामने सर तस्लीम फरमाया। इंसान का मलाइका पर फ़ौक़ियत की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ इल्म है, वरना इबादत की बुनियाद पर इंसान फरिश्तों से बहुत बढ़ ही नहीं सकता। मालूम हुआ कि इल्म ऐसा जौहर है जिसका मुकाबला आमाल और इबादत से नहीं किया जा सकता। जैसा कि रसूल की अफजलियत व फ़ौक़ियत रिसालत की बुनियाद पर है, अब कोई उम्मती कितनी ही इबादत कर ले बल्कि पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजार दे, कोई भी नाफरमानी उससे सरजद ना हो तो भी रसूल की फजीलत को पा नहीं सकता, उसके गिर्द को भी नहीं पा सकता। इसी तरह सहाबा की फजलियत सहाबियत पर बुनियाद पर है, लिहाजा सहाबा कराम के बाद उम्मत का कोई भी फ़र्द इबादत और रियाजत की बुनियाद पर सहाबा के मर्तबा व मकाम तक नहीं पहुँच सकता। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, जब उलूम नबविया और आलम रब्बानी का ये मर्तबा मकाम है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनके मर्तबा व मकाम का लिहाज कर से उनसे मोहब्बत रखें, और ज़िंदगी की बाग दौड़ हम उन उलमा रब्बानीन के हाथ में थमा दें और सुन्नत व शरीयत की रोशनी में जो हिदायत दें उन पर अमल पैरा हों, और इल्म के जो मराकिज़ हैं उनसे मोहब्बत और उनका ताउन व खिदमत अपने ऊपर लाजिम कर लें। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, और कोशिश करें कि हम में से हर एक के घर में कम अज़ कम एक फ़र्द इस मर्तबा व मकाम व फजीलत का हासिल करने वाला बने। ऐसा हरगिज़ ना हो कि हम उलमा से अदावत रखें, उनकी ग़ीबत करें, मजलिस में उनका नामुनासिब तज़किरा करें और इल्मी मराकिज़ से दूरी इख्तियार करें। हज़रात गिरामी, उम्मत का अपने उलमा से कट जाना इंतहाई संगीन मामला है। रूस जहाँ 800 साला मुसलमानों की ज़बरदस्त हुकूमत रही थी, जब दुश्मनों ने हुकूमत को पामाल करना चाहा तो उन्होंने सबसे पहले अवाम के दिल से उलमा की अज़मत हटा दी, जिसकी वजह से अवाम इस्लामी हरारत से महरूम हो गया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, फिर उसके बाद पूरे मुल्क से मुसलमान का नाम और निशान मिटा दिया गया।
آج پھر دشمن طاقتیں اسی حربے کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اس لیے آپ ان کے دام فریب میں مبتلا نہ ہوں، ورنہ پھر خدا نہ کرے سنگین نتائج بھگتنا پڑے گا۔ حضرات گرامی، ہر دور میں علماء ربانی نے وراثت کی نبوی کی ذمہ داری کو بڑی خوبی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز کا تسلط ہوا اور مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تو اولاً ان سے مقابلہ و مقاتلہ کیا۔ اس میدان میں کامیابی کی صورت نظر نہ آئی تو اسلام و مسلمانوں کی حفاظت و بقا کے فرائض ایمانی رکھنے والے علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور قریہ قریہ مدارس و مکاتب قائم کرنے کا عزم کیا۔ الحمدللہ ان کی یہ کوششیں باور ہوئیں اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورا عالم اس سے فیضیاب ہوا اور ہو رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعہ اسی سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے۔ جامعہ کا تعارف، میرے محترم بزرگوں دوستو ذرا غور سے سنیں، اس طرف دھیان دیں۔ آپ کے اس محبوب جامعہ میں الحمدللہ دینیات کی تعلیم، تحفظ قرآن، اجرا و فارسی اور عربی اول سے سال سوم تک کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جامعہ کے تحت اطراف میں کئی مکاتب کا بھی نظم رکھا گیا ہے، جس کی سرپرستی و نگرانی ہمارے مربی و مشفق فرما عارف باللہ حضرت اقدس مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور جامعہ کے محتمم اپنے 4 باصلاحیت اساتذہ کرام اور 5 ملازمین کرام کے ساتھ اراکین شورا کے رائے مشورہ سے 50 سے زائد طلبہ کرام کی تعلیم و تربیت میں حسب توفیق مشغول ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ان حضرات کی مساعی جمیلہ اور توفیق الہی سے 9 سال کی قلیل مدت کے اندر تقریباً 18 حفاظ کرام اسلام کے پاسبان بن کر نکل چکے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، الحمدللہ اس سال بھی حفاظ کرام کے دستار بندی کا منظر ابھی آپ حضرات کے سامنے آنے والا ہے، اور اس منظر عام کو آپ حضرات کے سامنے لانے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے اس محبوب ادارے میں دینی تعلیم بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کی بھی بیداری کی جاتی ہے، جس میں الحمدللہ آپ حضرات کے دعاؤں سے ایک طرف حفاظ کرام کا خوشنما منظر نظر آتا ہے، وہیں دوسری طرف بچوں کے حوصلے بلند اور عزائم مضبوط ہو جاتے ہیں جب جامعہ کے تحت اسکولوں میں بچوں کا داخلہ کرا کر میٹرک HCE سرٹیفکیٹ دلائی جاتی ہے۔ اللہم زد فزد آمین۔ الحمدللہ گزشتہ سال 11 بچے میٹرک کا امتحان دیے اور اچھے نمبرات سے کامیاب حاصل کیے۔ مزید اب ان کو بھی، اور جو پہلے سے امتحان جو دے چکے تھے ان سب کو حضرت محترم اور اسکول سے آئے ہوئے ہیڈ ماسٹر اور ماسٹروں کے ساتھ ساتھ ہمارے مشفق و مربی صدر محترم عثمان صاحب و اراکین شورا، ان کے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کیے جائیں گے۔ وہ منظر اور دستار بندی کا منظر بھی آپ کے سامنے آنے والا ہے۔ تحفیظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہونے والے طلبہ کرام کے اس میں گرانی یہ ہیں، ان کے نام یہ ہیں، سن لیجئے۔ عزیزم محمد ریحان سلمہ، ان کے ابو کا نام ابن جناب نیاز علی صاحب بالو بیشی۔ عزیزم شہاب الدین سلمہ، ان کے ابو کا نام ابن جناب امیر الدین صاحب چاولیا۔ اس کے بعد عزیزم محمد ساحل سلمہ، ابن جناب محمد خلیل صاحب بالو بیشی۔ اس کے بعد عزیزم محمد ریحان اختر سلمہ، ابن جناب مرحوم جمیل اختر گوبست کٹک۔ معزز سامعین اکرام، یہ تھے جامعہ کے مہکتے پھول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علاقہ کا علاقہ ان گل ولالہ سے مہکتا رہے اور تا قیامت جامعہ سے ہدایت کے ماہ و انجم طلوع ہوتے رہیں اور ہدایت کی کرنیں بکھرتے رہیں۔
حضرات گرامی، جامعہ کا سالانہ اخراجات جو آپ جیسے مخیر حضرات اپنے صدقات و خیرات، عطیات و چرم قربانی کے ذریعہ سے تعاون فرما کر پورا کرتے ہیں، ان کا حساب معاون کمیٹی جانچ کرا کے CA کے آڈٹ کرا لیا گیا ہے، جو دفتر میں الحمدللہ محفوظ ہے۔ خواہش مند حضرات تفصیلی سے حساب جاننے کے لیے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تھے جامعہ کے اجمالی احوال و قوائف، جس میں آپ جیسے اہل خیر حضرات کی دعائیں اور نصرت اعانت شامل تھیں، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ دامے درمے سخنے انشاءاللہ آپ کا تعلق و تعاون جامعہ کے ساتھ وابستہ رہے گا۔ آخر میں پھر ایک بار ہماری مہمان و مکرم سرپرست حضرت مولانا احمد علی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نیز مجلس شورا کے تمام اراکین، نوجوان کمیٹی بارابرٹیا تیرن ضلع جگت سنگھ پور اور صوبہ اوڈیشہ کے آنے والے تمام مہمان کرام کے بے حد شکر گزار ہیں، جنہوں نے جامعہ کی محبت میں پرمشقت سفر کر کے جلسہ کی رونق میں اضافہ فرمایا۔ آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض گزار ہیں کہ اپنے دین و ایمان کی بقا و ترقی کے لیے وارثین انبیاء کرام اور ان کی مشن سے جڑے رہیں، اور آئندہ نسلوں میں دین کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اپنی اولادوں کو تحصیل علم نبوی میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، نیز ہمارے جامعہ اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے دینی اداروں کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے اور ترقیات سے نوازے، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ تادم واپسین اپنے دین کی خدمت میں لگائے رکھے۔ آمین ثم آمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ حضرات مدرسے کا رپورٹ سالانہ سن رہے تھے۔ اب میں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔